السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سو سال سے شدید مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں کی قبطی قوم ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتی تھی اور حکومت وقت کی اس کو تائید حاصل تھی۔ اہراموں، محلات اور فرق بوس عمارتوں کی تعمیر میں ان سے بےگار لیا جاتا، ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ انہوں نے ایک طرف فرعون کو چیلنج کیا، اسے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے سے منع کیا اور اسے راہ حق کی طرف دعوت دی، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی دینی اور اخلاقی تربیت پر توجہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی بنی اسرائیل کی پریشانیاں کم نہیں ہوئیں اور وہ جزا و فضا کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی، پھر آپ سے کیا فائدہ؟ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی اسے قرآن نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ترجمہ: اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں جانشین بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کے آب ہوا۔ بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات ملی اور وہ بابرکت سرزمین کے وارث بنے۔ آیات بالا میں مشکلات سے نجات پانے کا جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ دو نکات پر مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے استعانت و مدد اور دوسرا صبر۔ استعانت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے لو لگائی جائے، مشکلات کے ازالے کے لیے اس سے دعا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی حالات پیش آئیں انہیں گوارا کیا جائے، ان پر جزا و سزا نہ کیا جائے اور ان میں حق پر جمے رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت نصیب کرے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔